ذات ہے. اگر انسان نبی کے قدموں سے قریب ہو گیا تو وہ دیندار ہو گیا, اور نبی کے قدموں سے دور ہو گیا چاہے کتنا بھی بڑا حاجی ہو, نمازی ہو, غازی ہو, اگر نبی سے دور ہوا تو وہ ابو لہب ہو گیا, ابو لہبی کے گڑھے میں گر گیا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, اور اس کے بعد میرے رسول نے فرمایا نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ نبی کی محبت کے بعد اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا, اور اس کے بعد تیسری چیز تلاوت قرآن کی محبت یا قرآن مقدس کی محبت اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرو. آپ غور فرمائیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی محبت پر بہت زور دیا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر انداز اہل بیت کی جب محبت سکھانے کی بات آتی ہے تو اور معاملے میں الگ انداز ہوتا ہے, لیکن اہل بیت کے معاملے میں انداز بدل جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے بعد ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا, ان کا حق ادا کرنا. آپ غور فرمائیں, قرآن مقدس بھی مطالبہ کر رہا ہے اور محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے, جو نعمتیں تمہیں در رسول سے ملی ہے, اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس اتنا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے ہم کربلا شریف کا ذکر کریں گے, لیکن یہ کربلا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم نادان نہیں ہیں کہ کسی مولوی نے بدعت نکال دی اور ہم کربلا کا ذکر کرنے لگے. یہ کربلا والوں کا ذکر, ان کی محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیں کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے رسول نے اس کے عوض کچھ نہیں چاہیے, اس لیے کہ رسول دینے آتا ہے, لینے نہیں آتا. سبحان اللہ. رسول نہ مالا مال کرنے آتا ہے, مانگنے نہیں آتا. تو آپ اپنی اولاد کی محبت کا مطالبہ کریں. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس کو اہل محبت آیت مودت کہتے ہیں. محبت والی آیت جس میں اہل بیت کی محبت فرض ہوئی ہے. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے ایماندار قرابت داروں کی محبت کا مطالبہ کیا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ فرما دیں کہ میں نے تمہیں جو کچھ دیا اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے, بس یہ کہ تم میری قرابت داروں سے, میری اہل بیت سے محبت کرو. تو چونکہ اہل بیت کا مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے, اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا. اہل بیت میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے, چونکہ جن جن لوگوں پر زکوٰۃ لینا, صدقہ واجبہ لینا حرام ہے وہ سب اہل بیت ہے. اس میں آل عباس بھی ہے, آل جعفر بھی ہے, آل عقیل بھی ہے, یہ سب اہل بیت کہلاتے ہیں. لیکن ان سب میں سب سے اعلیٰ درجے پر جو اہل بیت کہلانے والے ہیں, جنہیں ہم آج کے عرف میں آل محمد کہتے ہیں, یعنی سیدہ فاطمہ زہرا کی جو اولاد ہے قیامت تک وہ سب اہل بیت آل محمد. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں اور میں ہی ان کا نسب ہوں, میں ہی ان کا سبب ہوں. اور ان کی اولاد کو حضور نے اپنی اولاد قرار دیا. تو امام سیوطی لکھتے ہیں جب آیت مودت نازل ہوئی کہ تم نبی کی آل سے محبت کرو تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ
इस आये करीमा में अल्लाह ने जिन लोगों से हमें मोहब्बत का हुक्म दिया, आप बता दे वो कौन लोग हैं, किन से हम मोहब्बत करें, किन से प्यार करें, किन से अकीदत करें। तो मेरे आका फरमाते हैं वो फातिमा है, वो अली है, वो हसन है, वो हुसैन है, और क़यामत तक इनकी जितनी औलाद पैदा होगी उन सबकी मोहब्बत को अल्लाह ने तुम पे लाजिम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताएं, इतनी वाज़े दलील है मोहब्बत आले मोहम्मद पर। इसीलिए तो इमाम शाफई फरमाते हैं, जिसको जद्दुल मुमतार में इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, या अहलल बैति रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ए नबी की अहले बैत, अल्लाह ने तुम लोगों की मोहब्बत को कुरान में हम पे फर्ज करार दिया है, और आपके लिए फख्र क्या काफी नहीं कि उस वक्त तक हमारी नमाजें नहीं होती जब तक के हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये अहले सुन्नत का इमाम कह रहा है, हम 1 मुहर्रम से लेकर सिर्फ 10 मुहर्रम तक के अहले बैत वाले नहीं, बल्कि हम तो हर नमाज में अहले बैत पे दुरूद पढ़ करके याद हुसैन को जिंदा करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अहले बैत की मोहब्बत हम पे फर्ज की गई है। आजकल कुछ लोगों को अहले बैत का जिक्र हजम नहीं होता, और अहले बैत की बात आती है तो वो किसी गुमराह फिरके से निस्बत जोड़ देते हैं, वो फलां लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हम क्यों करें? हम कहते हैं नादान, कुरान में अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को हम पे लाजिम किया है। और फिर जरा सोच तो सही कि सहाबा किराम ने इनसे मोहब्बत का वो अंदाज सिखाया है कि जिसका तसव्वुर आज के दौर में किया नहीं जा सकता। आप जानते हैं, लोग ये कहते हैं भाई सहाबा का जिक्र करो, यकीनन सहाबा हमारे सरों के ताज है। जब सहाबा का दिन आएगा तो सहाबा का भी जिक्र किया जाएगा, लेकिन जब मौला हुसैन के दिन आएंगे तो उस दिन फिर मौला हुसैन का तस्करा किया जाएगा। आपको बताऊं, अगर तुम बात सहाबी की करते हो तो हुसैन उस सहाबी का नाम है, इसलिए कि सहाबी की तारीफ ये है। आप उठा करके देखें अस्माउल रिजाल, अल्लाहु अकबर, जो अस्माउल रिजाल के फन में जिन लोगों ने महारतें हासिल की है, और फिर उन लोगों ने बड़े बड़े अइम्मा और मुहद्दिसीन ने जो सहाबी की तारीफ बयान की है, तदरीबुर रावी उठा करके देखे, क्या उसके अंदर ये नहीं लिखा है कि अल्लाहु अकबर, सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान की हालत में दुनिया से कूच कर गया, वो सहाबी है। बल्कि हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के सहाबा में सबसे कम उम्र सहाबी अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो इमाम हसन और इमाम हुसैन को कह सकते हैं। ये लोग सहाबी भी 2 डिग्रियां इनके पास है, जिसे वो अहले बैत भी और वो सहाबी भी हैं। लेकिन अगर उनको बहैसियत सहाबी देखें तो मौला हुसैन सहाबियत के किस अजीम मनसब पर फाइज है, वो आपको अभी नजर आ जाएगा। आप देखें, सहाबा में सबसे बड़ा सहाबी जो इमामुस सहाबा हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, खलीफे बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक, रसूलुल्लाह का यारे गार अबू बकर सिद्दीक, अपना माल ला करके कदमों में कुर्बान करने वाला अबू बकर सिद्दीक। लेकिन वो अबू बकर जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं तो हाथ बांध कर बैठते हैं। जब आयत करीमा नाजिल हुई, ला तरफ़उ अस्वातुकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज पे अपनी आवाज बुलंद नहीं करना, तो अबू बकर का हाल ये था कि वो मुंह में पत्थर रख करके आते कि जब मुंह में पत्थर रहेगा तो फिर मैं जो है वो रसूलुल्लाह से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि मुंह में पत्थर है। अरे ऊंची आवाज तो दूसरी बात है, नबी से ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, इसलिए कि तकाज़े अदब ये है, तकाज़े अदब ये है कि नबी की बारगाह में गर्दन झुका के बैठे। रावी बयान करते हैं सहाबा जब महफिले रसूल में आते तो ऐसे बैठते जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, सर झुका करके, और अगर वो सर उठाए तो ये खौफ है
کہ کہیں پرندے اڑ نہ جائے، اتنے ادب کے ساتھ صحابہ بیٹھتے ہیں، جب بھی کلام کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ اکبر۔ صحابہ کا امام ابو بکر ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے، منہ میں پتھر رکھ کے بیٹھتا ہے، لیکن حسین اس صحابی کا نام ہے جو رسول اللہ کے سینے پہ چڑھتا ہے، حسین اس صحابی کا نام ہے جو نبی کے کندھے پہ چڑھتا ہے، حسین اس صحابی کا نام ہے نبی نماز میں ہے، سارے صحابہ اور حسین نبی بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے جس کو پیٹھ پہ بٹھا کے رسول اپنا سجدہ لمبا کرتے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، سبحان اللہ۔ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے اللہ اکبر جو رسول اللہ کی داڑھی سے کھیل رہا ہو؟ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہے جو رسول اللہ کی زبان چوس رہا ہو؟ کوئی ایسا صحابی بھی تم نے دیکھا ہو؟ ہے دیکھا؟ ہماری افضلیت کا معیار ہے، بار بار ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل صدیق ہے، لیکن صدیق حضور کے لیے اٹھتے ہیں، رسول اللہ صدیق کے لیے نہیں اٹھتے۔ لیکن حسین وہ صحابی ہیں جس کے لیے جمعہ کے دن منبر سے رسول اللہ نیچے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ ہے مولا حسین کا، جن کو ہوا بھی نہیں لگی فضیلت حسین کی، انہیں حق کیا اہل بیت پہ اعتراض کرنے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یزید پلید کس کھانے میں کھڑا ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ کیا یزید کے لیے بھی کوئی ایسی تعظیم کا واقعہ ملتا ہے؟ ارے نبی تو نبی ہے، کسی صحابی نے بھی اسے گھاس نہیں ڈالی، تو یزید کو امام حسین کے مقابل میں لوگ لا کر کے کھڑا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء ہے، مسجد کا امام اگر اپنے بیٹے کے لیے منبر سے نیچے اترے تو اس امام کا کان پکڑ کر مقتدی کہیں گے اس کے بعد تجھے مسجد کے منبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ تو اتنا نفس پرست نکلا کہ اللہ کا ذکر تو نے اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی مولوی کرے تو زمانہ بائیکاٹ کر دے، لیکن مولوی نے نہیں کیا، یہ مولا نے کیا ہے۔ جو مولاؤں کا مولا ہے وہ نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، حسین اعظم کے لیے منبر چھوڑا ہے، اور منبر سے چھوڑا ہی نہیں اللہ اکبر، بلکہ جو اس عنوان پہ خطبہ دے رہے تھے وہ عنوان بھی چھوڑ دیا ہے، اور حسین کو گود میں لے کر عنوان بدل دیا ہے۔ اب رسول کا منبر ہے، امام الانبیاء کی گود میں حسین ہے، اور نبی فضیلت بیان کرتے تو مولا حسین کی بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام حسین ہے، یہ مرتبہ حسین ہے۔ اگر کسی کو اہل بیت ہضم نہیں ہوتے، اگر وہ صحابی سے پیار کرتے تو ہم کہتے ہیں بحثیت صحابی ہی دیکھ لو حسین کو، بحثیت صحابی دیکھ لو حسین کو، قربان جائیں۔ کبھی نانا کے سینے پر اپنے پیر رکھتے ہیں، یہ تو رسول اللہ نے کیا، لیکن ابو بکر صدیق بھی دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مولا حسین کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم تاریخ الٹ کر کے دیکھتے تو پتا چلتا ہے ابو بکر کے کاندھے پر 3 شخصیتیں نظر آتی ہے، یا تو ہجرت کی رات رسول اللہ نظر آتے ہیں، یا وصال رسول کے بعد امام حسن اور امام حسین نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں کیا مرتبہ ہے مولا حسین کا، کیا مقام ہے۔ لوگوں کو اہل بیت کی عظمت کیوں خدا جانے ہضم نہیں ہوتی، شاید وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان اگر جانچنا ہو، معیار دیا ہے رسول نے، جس کے دل میں اہل بیت کی جتنی محبت ہوگی ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور اہل بیت کی محبت میں سرد پڑا مطلب ایمان کمزور ہو گیا، پھر وہ چاہے اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تحفہ اثنا عشریہ کے اندر کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ فاسق و فاجر ہے، نہ اس کی امامت جائز ہے، نہ اس کا عادل اور ثقہ ہونا ثابت ہے، اس لیے کہ معیار تقوی یہ ہے، معیار تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو، اس لیے کہ تقوی کا معیار قرار دیا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرے وہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے، جن کے دل میں تقوی ہے وہی اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہاں
یہ آیت سورہ حج کی، سورۃ الحج کی آیت کریمہ یہ ہے۔ اب آپ غور کریں، قرآن کہتا ہے جو اللہ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں پر وہ قربانی کے جانور جو آپ 3 دن کے لیے خرید کر کے لاتے ہیں، یعنی بکرا اور جو جانور آپ قربانی جن جن پر جائز ہے، وہ قربانی کے جانور اگر قربانی کے لیے مخصوص ہو جائیں تب ان کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات ہے جو بیل بکرے قربانی کے لیے لائے جائیں جبکہ آپ کے خون سے ان کو کوئی نسبت نہیں، جبکہ آپ کے نسب سے ان کو کوئی نسبت نہیں، آپ انسان وہ جانور ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں کے دلوں کے اندر تقوی ہے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت تقرب کی نیت سے ہم ذبح کرتے ہیں، جب ان کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہے، اور ان کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل کے اندر تقوی ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہے۔ تو جب 3 دن کے لیے آیا ہوا جانور محترم ہے جسے اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، اور وہ گوشت تم کھاتے بھی ہو، اسے تقسیم بھی کرتے ہو، من پسند ڈش بنا کر کے اس پہ لذتیں بھی لیتے ہو، جب وہ لائق احترام ہے، وہ لائق تعظیم ہے، اور اس کی تعظیم دل کا تقوی ہے، تو جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، جن کا نسب نبی کا نسب ہے، جن کے بارے میں حضور نے ڈرایا ہے، اتنا ہی نہیں جن کو اپنی اولاد کہا ہے۔ ارے تمہارے بکرے ذبح ہو کر دین کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوائے تمہارے فائدے کے کہ تمہیں نیکی ملتی ہے، تمہیں پرہیزگاری ملتی ہے، تمہیں اجر ملتا ہے، لیکن مکمل طور پر دین کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اکبر۔ مگر حسنین کریمین نے بالخصوص امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر کے اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا، تو وہ کتنے محبت کے حقدار ہوں گے، وہ کتنی مودت کے حقدار ہوں گے۔ آج آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تنبیہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ غور فرمائیں، حضور علیہ السلام جس کو بھاری کہیں، یہ کسی جلسے کے ناظم کا قول نہیں ہے سبحان اللہ کہ ناظم کسی کو بڑھانے چڑھانے کے لیے جو چاہے لقب دے دے، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ میں تم میں 2 بھاری چیزیں، ثقیل چیزیں، محدثین فرماتے ہیں ثقیل اس کو کہتے ہیں، دیکھو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاری کہا، اور ایک دوسرے مقام پر بھاری آیا ہے، اور بھی مقامات پر آیا، لیکن سمجھانے کے لیے بخاری شریف کی آخری حدیث کہ یہ میزان پر بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ توجہ آپ یہاں ایک ثقیل فرمایا کہ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہاں فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان پہ بھاری ہے۔ ارے جو میزان پہ بھاری ہے اس کے رکھنے کے بعد میزان پر ذرہ برابر اب جگہ نہیں بچتی، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں جب میزان پہ اس کا ثواب رکھ دیا جائے گا تو پورا میزان بھر جائے گا۔ وہ میزان سبحان اللہ، وہ میزان جس میں زمین اور آسمان رکھ دیے جائے تو ایسا لگے کہ جیسے بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا رکھا گیا ہو، اس میں اگر وہ جسے رسول نے ثقیلتان فرمایا، جسے ثقیل فرمایا، جب ان کو رکھا جائے گا تو میزان پر کوئی جگہ خالی نہیں بچے گی، اور جن کو ثقلین فرمایا ان کو حاصل کر لیا جائے گا تو پھر تمہارے ایمان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، وہاں میزان بھر دیا، یہاں ایمان بھر دیا، سبحان اللہ، یہاں دامن دل بھر دیا۔ میں 2 بھاری چیزیں، اتنی بھاری کہ اب اس سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، آقا کریم کا انتخاب دیکھیں، کیونکہ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے 2 جز ہیں، ایک اللہ کی توحید، دوسرا ہمارے رسول کی رسالت۔ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے، شریعت نام ہے خدا کے قانون کا،
اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کا. یہ دو چیزیں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور شریعت مطہرہ کو بنانے والے بھی ہیں اور اس کی اشاعت کرنے والے بھی ہیں. تو آقا نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فرمایا کہ جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. گمراہی تمہارے پاس پھر کر آئے گی، چولے بدل کر آئے گی، انداز بدل کر آئے گی. تم کو گمراہی اپنی لپیٹ میں لینا چاہے گی. ہر دور کے لیے نبی نے معیار دے دیا، بچنے کا طریقہ دے دیا. فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس مفہوم کی جو دوسری روایتیں اور حدیثوں میں ہیں وہاں تو یہ بھی تاکید کی کہ میں یہ جو دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تم ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنی داڑھوں سے پکڑ لو. کیوں کہ جو چیز ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے اگر کوئی طاقتور جھٹکا دے کر چھیننا چاہے تو وہ چھینا جاتی ہے. پھر اس سے زیادہ مضبوطی سے آگے کے دانت سے کوئی چیز انسان پکڑتا ہے، لیکن اگر اس پر بھی کوئی زور دے تو کبھی دانت آگے کے ٹوٹ جاتے ہیں یا چیز بھی چھینا جاتی ہے. لیکن جو چیز داڑھوں سے پکڑی جاتی ہے، اندر کے داڑھ جسے داڑھ کہتے ہیں، داڑھوں سے پکڑی جاتی ہے تو پھر اس کو کتنی طاقت دی جائے چھیننے کے لیے وہ چھیناتی نہیں ہے. آقا نے دوسری احادیث میں جن کے الفاظ تبدیل ہیں جو میں نے یہاں تلاوت نہیں کی ہے، اس کا متن میں نے نہیں پڑھ سکا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہو سکے تو اس کا دامن اپنے داڑھوں سے پکڑ لینا. داڑھوں سے گمراہ نہیں ہوں گے تم. وہ دو چیزیں کہے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو خدا کا تحفہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا دامن پکڑنا. اور اس کے بعد فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ میری اطرت. اطرتی اہل بیتی، دوسری چیز ہے میری اطرت اور میری اہل بیت. ان دونوں کا دامن پکڑ لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب یہ حدیث صحیح ہے. اتنی ڈھیر ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. امام جلال الدین سیوطی نے اس کو در منصور میں لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے اس کو جو ہے وہ تاریخ خلفاء میں نقل فرمایا. اس کے بعد السوائق المحرکہ میں ابن حجر نے لکھا. اس کے بعد امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو امام اہل سنت کے دور میں عرب میں مجدد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کتابیں دیکھتے چلے جائیں آپ کو اہل بیت کی فضیلت پر یہ بات ملتی چلی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جو لوگ خطبہ حجت الوداع کی بات کرتے ہیں اور جس کو عالمی منشور قرار دیتے ہیں، کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر جب خطبہ دے رہے تھے تو پورا خطبہ حضور نے دیا، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہے انی تارک فیکم الثقلین. آقا کریم فرماتے دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو خطبہ حجت الوداع میں 99% جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں یہی بات لکھی ہے کہ آقا نے دو چیزیں چھوڑی، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اور اہل بیت. غور فرمائیں کتنی تاکید فرمائی ہے اہل بیت کے بارے میں. فرمایا کہ جب تک ان کا دامن پکڑو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یا تو کچھ لوگوں نے قرآن کو چھوڑا یا کچھ لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا. جنہوں نے قرآن کو چھوڑا وہ یہ کہتے ہیں یہ تو بیاض عثمانی ہے، یہ عثمان کی لکھی ہوئی بیاض ہے، ہم نہیں مانتے. ابھی اس کے کچھ پارے غائب ہیں، پھر وہ کبھی آئیں گے، لیکن انہیں خبر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ پارے غائب ہیں تو پوری امت ابھی اتنے ہی دین پہ عمل کر رہی ہے اور تم بھی ناقص دین پہ عمل کر رہے ہو، اور وہ باقی جو آخری میں آئیں گے وہ پورے دین پہ عمل کریں گے. تو ملا جی آپ افضل ہوئے کہ وہ افضل ہوئے؟ آپ کا دین تو ناقص ہوا، ان کا دین کامل ہوگا جو بعد میں 4-6 لوگ عمل کریں گے. ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ خود کے ایمان پہ سوال یا نشان کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ دین مکمل ہے اور قرآن بھی مکمل ہے. یہاں اپنی جماعت کے ایک مفکر عالم کا جملہ مجھے بہت پسند آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے، اس کا ثبوت خود قرآن میں ہے.
کیونکہ قرآن بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے، تو اگر وہ بے کو اور اس سین کو جوڑ لیا جائے تو ہو جاتا ہے بس. یعنی قرآن کا بھی انتظار مت کرو کہ کوئی لائے گا، بس اتنا ہی قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اتنا ہی ہے. تو بس اتنا ہی ہے تو کچھ کمی زیادتی بھی ہے تو کہا اس بس کو پھر پلٹ دو، اس بس کو پلٹ دو. یعنی بے اور سین کو، جو پہلے بے اور سین لگایا تو بس ہو گیا، اب اس بے کو اٹھا کر اگر پیچھے لگا دیں تو وہ سب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کہہ رہا ہے اس یہی بس ہے، یہی سب ہے، اب اس کا علاوہ انتظار نہیں کرنا. تو جو لوگوں نے قرآن چھوڑا وہ بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے، اور جن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بھی گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے، کیونکہ ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت تھے. اس کے سوا آپ مجھے بتائیں اور کیا ہے. 1% حدیث کی روایتیں یہ ملتی ہے کہ دو تم میں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت. اس پر کچھ لوگ اچھل گئے کہ دیکھو حضور نے اپنی سنت کہا تو مسواک حضور کی سنت، مسواک کرتے رہو گمراہ نہیں ہوں گے. امامہ حضور کی سنت، سر پہ امامہ باندھو گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن سینکڑوں پگڑی والوں کو گمراہ ہوتے دیکھا، ہزاروں مسواک کرنے والوں کو گمراہ ہوتے دیکھا. کہا میری سنت مطلب میرا طریقہ. غور فرمائیں، مطلب میرا طریقہ. حضور کا طریقہ کیا ہے کہ حسین پیٹ پہ آ جائے تو ان کے احترام میں سجدہ طویل کیا جائے. یہ بھی تو حضور کی سنت ہی تو ہے. گھوم پھر کر کدھر سے بھی جائیں آپ، اہل بیت سے آپ بچ نہیں سکتے. اگر آپ کو ایمان کامل چاہیے تو اہل بیت کا دامن چھوڑ کر آپ ایمان پا ہی نہیں سکتے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت. اب غور فرمائیں، کچھ نے قرآن چھوڑا، کچھ نے اہل بیت چھوڑا، لیکن یہ ہم اہل سنت کا مقدر ہے. سبحان اللہ. اللہ نے نہ ہمیں خارجی بنایا اور نہ ہمیں صحابہ کا دشمن بنایا، بلکہ میرے اللہ نے ہم لوگوں کو بے فضل ہی تعالی اعتدال کی راہ چلنے والا اہل سنت بنایا. اور سنیوں کا امام یوں کہتا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. حضور کی اہل بیت ہمارے لیے نجم بھی ہے اور ناؤ بھی ہے، اس لیے اہل بیت سے محبت کی جائے. بات آگے بڑھاتے ہوئے کنز العمال شریف کی حدیث پڑھوں، لیکن کنز العمال کی حدیث ادب کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، جو امام اہل سنت نے فضیلت نسب پر پورا رسالہ لکھا ہے. ایک حدیث لوگ بہت پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا سے کہا، فاطمہ قیامت کے دن عمل لانا، یہ مت سوچنا کہ تو محمد کی بیٹی ہے تو اس لیے تو بخش دی جائے گی، اگر تیرے اعمال معاذ اللہ اچھے نہ ہوئے تو قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہ ہوں گا. یہ حدیث لوگ بہت پڑھتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی یہ فتنہ اٹھا تھا کہ لوگ اس حدیث کو عام کر رہے تھے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے مفتیوں سے اس پہ دستخط لی جا رہی تھی. مطلب یہ ہوا کہ نسب کام نہیں آئے گا. مجھے حیرت ہے، سب کے نسب کی بات آتی ہے تو لوگ جو ہے وہاں نسب کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کے نسب کی بات آتی ہے تو لوگوں کو خدا جانے کیا نفرت ہو جاتی ہے. یہ تو تقدیر کی بات ہے. دراصل میرے آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق کو تو توفیق ہی نہیں اہل بیت سے محبت کرنے کی. اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت صرف حلالی کرے گا، غیر حلالی کو توفیق ہی نہیں اہل بیت سے محبت کرنے کی. تو یہ وہ مقدس نام ہے جو شجرے کھنگالتا ہے. بہت ضرورت نہیں ہے جو ہے وہ گہرائی میں جانے کی. دیکھ لو اہل بیت کی محبت ہے تو معاملہ سیدھا سادہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر لوگ اپنی خیر منائیں، اپنے شجروں کی خیر منائیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس زمانے میں یہ فتنہ اٹھا کہ رسول اپنی بیٹی کو کام نہیں آئیں گے، تو امام اہل سنت کے پاس بھی کسی نے بھیجا استفتاء کہ آپ بھی دستخط کر دے. آپ نے تو اس کی دھجیاں بکھیر دی. کہا تم ہمت کیا کرتے ہو، میں اس پہ دستخط کروں گا. اور فضیلت نسب پر اراۃ الادب لفاضل النسب امام اہل سنت نے جو رسالہ لکھا ہے اس پہ سبحان اللہ آنکھیں چمک اٹھتی ہے. اور دل کا ایمان جو ہے، دل کے اندر ایمان موجیں مارنے لگتا ہے
فرمایا اگر نسب کام نہیں آئے گا تو یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ قریشی ہوگا. یہ نسب نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس کے بعد پھر اس طریقے کی بہت سی دلیلیں دی. ام ہانی کے نوحہ پر لوگوں نے جب تانا دیا کہ تم نبی کے گھر والے ہو کر کے نوحہ کرتے ہو اور نوحہ کرنے والوں کو حضور نے جہنمی کہا ہے, تو حضور علیہ السلام کی جو چچا کی بیٹی تھی ام ہانی, حضرت ابو طالب کی بیٹی, حضرت علی کی بہن, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بھائی پہ روتی ہوں جعفر پہ, تو یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ تو جنت میں نہیں جائے گی. حضور کی حدیث ہے, حضور منبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تم میرے نسب والوں کو تانا دیتے ہو, سن لو سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے مجھ محمد کے نسب کے. کسی کا نسب کام نہیں آئے گا. اور نسب پر پھر بہت گفتگو کی, لیکن جو حدیث میں نے پڑھی ہے بخاری شریف میں وہ حدیث ہے حضور علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوا, آقا کا جو علم کی تکمیل ہوئی وہ بتدریج ہوئی ہے. جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا رہا حضور کا علم بڑھتا گیا, اور جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو حضور کا علم بھی مکمل ہوا. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور نے یہ حدیث اس وقت کہی تھی, یہ فرمان کہ فاطمہ میں تیرے کام نہ آؤں گا اگر تیرے اعمال کا معاملہ, وہ حدیث پاک مکمل. حضور کو اس وقت آخرت کے معاملے میں نسب کے حوالے سے علم نہیں دیا گیا تھا کہ نسب بھی کام آئے گا, اور جب علم دے دیا گیا تو پھر میرے رسول نے فرمایا, یہ حدیث صحیح ہے, کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنے عصمت کی اتنی حفاظت کی کہ قیامت تک کہ اس کی جتنی اولاد ہے اللہ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بھی حضور نے, میں لوگ ایک ایک حدیث لے کر کے اچھل کود کرتے ہیں, اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میری حدیثیں بعض لوگوں کو گمراہ کر دے گی. تو وہ یہی ہے کہ ناسخ و منسوخ میں فرق کیے بغیر جو ملا اٹھایا, چونکہ دشمنی جو اہل بیت سے ہے. ارے جب فاطمۃ الزہرا کی قیامت تک کی اولاد چاہے ان کے اعمال جیسے ہوں, اعمال جیسے, صرف اولاد فاطمہ ہونے پر رسول اللہ فرماتے ہیں وہ بخشے جائیں گے. وہ اس وقت تک دنیا سے جائیں گے نہیں جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں. یہ فاطمۃ الزہرا کے خون کی برکت ہے, خون فاطمہ کی برکت ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں سادات گمراہ بھی ہو جائے تو ان کی تعظیم واجب ہے جب تک وہ کفر نہ کریں. سن لو لوگوں جو اہل سنت کو یزیدیت کا تانا دیتے ہیں, آپ کے گھر میں کبھی یہ روایت موجود بھی نہ ہوگی. یہ اہل سنت کی روایتیں ہیں. الحمدللہ ہم وہ اہل بیت کے محب ہیں, اہل بیت سے ہم نے محبت کا حق ادا کیا ہے بفضلہ تعالی. تو عرض یہ کر رہا تھا یہاں تک ہے, اور اللہ اکبر جہاں تک بات فاطمۃ الزہرا کی ہے تو آقا کی حدیث سے فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ اللہ نے اس پر اور اس کی اولاد پر اور اس سے محبت کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. یہ ہے اہل بیت کی شان. تو بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کنز الاموال کی وہ حدیث جس کو ارات الادب کے حوالے سے مجھے پڑھنا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, کیونکہ تھوڑا سا جمعہ کی نماز میں نے اس پہ اشارہ دیا تھا, یہ اشارہ دیا تھا کہ قیامت کے دن بخاری مسلم کی وہ حدیث جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہے اس کا صرف اشارہ دے کر آگے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. سنیو بہت خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے چن لیا. سبحان اللہ, سبحان تم یہ جو شربت تقسیم کرتے ہو, یہ جو محرم شریف کی محفلیں سجاتے ہو, یہ سب محبت کی وجہ سے کرتے ہو, اور یہ محبت ضائع نہیں ہوگی. نادان جب اصحاب کہف کے کتے کی محبت ضائع نہیں ہوتی کہ وہ ان لوگوں کی چوکھٹ پہ محبت سے بیٹھا تھا جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر کے چھپے تھے. وہ حضرت عیسیٰ کی اولاد نہیں تھے, وہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپے تھے. کتا وہاں محبت سے بیٹھا تو خدا نے اس کی محبت کو ضائع نہیں کیا, اس کے جنتی ہونے کا اعلان کیا. ارے تم تو حسین کی محبت کے ڈنکے پیٹ رہے ہو, جب ایک کتا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو ایمان بچانے کے لیے چھپتے ہیں ان کی محبت میں بیٹھ جاتا ہے, خدا اس کو جنتی کہتا ہے. حسین اپنا ایمان بچانے غار میں نہیں چھپا, قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے کربلا میں سب کچھ لوٹا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
امیر القادری صاحب قبلہ، ان کی محبت کی برکتیں کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات اس سے پہلے یاد آتی ہے، مولا حسین کی محبت تو بہت اوپر لے جائے، بہت اوپر لے جائے، بہت اوپر لے جائے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد، سبحان اللہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سمرقند میں ایک سید زادی رہتی تھی، غریب غربت میں ڈوبی ہوئی، ساری غربت پریشانی اس کے پیچھے لگی تھی، لیکن اس کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ مولا حسین کی اولاد میں سے تھی، اور بہت اوپر اس کا نسب جا کر مولا حسین سے ملتا تھا۔ وہ نکلی ہے اور سوچا کہ چلو اب وقت تو آیا ہے، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، ببول کے درخت کے نیچے بٹھائی آئی ہے بیٹیوں کو، تو کہیں سے کچھ مانگ لیتے ہیں، بہت توجہ سے سننا، پھر مولا حسین کی ولا تمہارے سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ۔ ارے جن کو وہ منزل کا پتہ مل گیا وہ تو یہی کہتے ہیں، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، سبحان اللہ۔ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ 5 ناموں کا وظیفہ وہ ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جو انسان کو جنتی بناتا ہے۔ وہ نکلی، ایک سوداگر کے پاس گئی اور کہتی ہے کہ میری کچھ مدد کرو، سب کی مدد کرتی۔ اس نے کہا، سنا اس نے، اور اس سید زادی نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ میں سید ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ مسلمان سادات سے پیار کرتے، نبی کی آل سے، اگر یوں ہی کوئی غریب سمجھ کر کے دے گا تو تھوڑا بہت دے دے گا، لیکن سید سمجھ کر کے دے گا تو اتنا دے گا کہ میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میں سید ہوں، اتنا سنا غصہ آ گیا اسے، جسے دیکھو وہ نسب لے کر کے چلاتا ہے، جاؤ تمہارے پاس سید ہونے کا کوئی ثبوت ہے، نبی کی اولاد ہونے کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا جس کے گھر میں بیٹیوں کو دوپٹے نہ ہو وہ نسب نامہ لے کر کہاں گھومے گی؟ اللہ۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اتنا دینا ہو تو دے دو، میری مدد کر دو۔ کہا نکلو یہاں سے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، ایک تو بھیک مانگ رہے ہو، دوبارہ دوس پر طرفہ کے سید بنے ہو۔ وہ نکلی وہاں سے، اسے معلوم تھا کہ ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے، وہاں گئی، کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں کے نبی کا نواسہ حسین، میں اس کی اولاد ہوں، ان کی اولاد کی اولاد ہوں، میری کوئی مدد کرو گے؟ اس نے کہا میں ہوں مجوسی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محمد بڑے رحم دل تھے، اور ان کی اولاد میرے گھر جو آئی ہے تو میں ان پہ بھی رحم کروں گا، سبحان اللہ۔ اس لیے اب یہ گھر میرا نہیں ہے، تمہارا ہے، کیونکہ آقاؤں کی اولاد بھی آقائی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر بیوی سے کہا کہ ان کی بیٹیوں کو لاؤ اور انہیں کپڑے دو، کھانا دو، آرام کا خیال کرو۔ سمرقند کا سورج شام کو غروب ہوا، اس لیے کہ سورج مصیبت کا ہو یا راحت کا، اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے، خوشیوں کا ہو یا غموں کا، اسے تو غروب ہونا ہی ہوتا ہے۔ وہ سمرقند کا سورج غروب ہوا ہے، اور جب رات پھیلی ہے، رات کی سیاہ زلفوں نے اہل سمرقند کو جب اپنی لپیٹ میں لیا ہے، مصلے پر رونے والے مصلے پہ رو رہے تھے، بستر پہ سونے والے بستر پہ سو رہے تھے، اس سوداگر نے خواب میں یہ دیکھا قیامت بپا ہے، حضور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ گیا یا رسول اللہ، لوگوں کو آپ جنت میں داخل کر رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ میرے ایمان والے امتی ہیں، میں انہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ کہا حضور میں بھی ایمان والا آپ کو امتی ہوں، مجھے بھی جنت عطا کریں۔ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی تیرے گھر آئی تھی تو تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، آج یہ بتا کہ تیرے پاس مومن اور میرے امتی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اور دھتکار کر کے بھگایا ہے۔ اور ٹی وی پر کوٹ اور پین اور پتلون پہن کر اپنی زبان کی چرب زبانی دکھانے والوں، ایک دن تمہیں بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جانا ہوگا۔ کب تک سعودی کے ڈالر پر تم ننگے ناچو گے؟ کب تک کے ٹی وی کا مس یوز کرو گے؟ یزید کو جنتی اور رحم اللہ اور امیر المومنین کہہ کر حسین کا دل دکھاؤ گے؟ نماز پڑھ کر کوئی ڈائریکٹ جنت میں جا نہیں سکتا جب تک نبی کی شفاعت نہ ہو۔ ارے نبی کی تائید جب تک خلیل اللہ کے ساتھ نہیں ہوگی اس وقت تک خلیل اللہ کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے،
खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अरे जिस दिन खलीलुल्लाह को भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे पर छुरी रखी थी, उस इब्राहिम को भी हुसैन के नाना की जरूरत होगी, तो तुम्हें क्या जरूरत नहीं होगी? आज तुम अपनी जबान के बड़े कर्रो फर दिखा रहे हो, एक दिन तुम्हें भी जाना होगा, हुजूर धक्के देकर निकलवाएंगे कि मेरे हुसैन का दिल दुखाने के लिए यजीद को रहमुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन कहते थे। उस वक्त इनका हाल क्या होगा ये जाने। इन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी से तूने दलील मांगी, निकल यहां से। उठा तो बेचैन हुआ, हाय हाय करने लगा, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। उस वक्त उसकी बीवी ने कहा हुआ क्या? कहा कि हुजूर ने मुझे धुतकार दिया, ख्वाब में जन्नत में जाने से रोक दिया। ढूंढने निकले, सुबह को पता चला मजूसी के घर है, वहां पहुंचा और दादागिरी करने लगा। अब मैं मोमिन हूं और ये मेरे नबी की बेटी है, इसलिए मेरे नबी की शहजादी पे मेरा हक है। तू मजूसी, मैं मोमिन, तू काफिर, मैं ईमान वाला, इसलिए नबी की शहजादी को मैं लेके जाऊंगा। मजूसी ने कहा हट और बातें न बना, मैं मजूसी था हूं नहीं, काफिर था हूं नहीं। कहा क्यों? कहा जिस ख्वाब में तुझे धुतकारा गया है उस ख्वाब में मुझे नवाजा गया है। सुभान अल्लाह। ख्वाब मैं भी देख रहा था जिसमें तू था, तुझे धुतकार कर भगा रहे थे और मुझसे कह रहे थे मेरी आल की खिदमत की है, मोहब्बत की है, इकराम किया है, अब तू जहन्नम में जा, मुझे गवारा नहीं। मजूसी कलमा पढ़ और जन्नत में दाखिल हो जा। तुझे धुतकार के भगाया, मुझे ईमान दिया और जन्नत भी अता फरमाया। नारे तकबीर। जिसके सबके ईमान मिला, अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अरे आले हुसैन की मोहब्बत में इनाम ये मिलता है, तो हुसैन की मोहब्बत का इनाम क्या होगा? क्या होगा वो हदीस भी पढ़ देता हूं आपको। बता, जामे तिर्मिजी शरीफ की हदीस, जामे तिर्मिजी में मेरे आका का फरमान है, बहुत अब इस हदीस को सुनकर आपकी रूह मचलेगी, ईमान ताजा होगा। जो लोग स्याह सित्ता करते हैं उन लोगों को भी पता चले कि स्याह सित्ता में सिर्फ रफ़े-ए-दैन की बातें नहीं है, ये भी बातें मौजूद है। स्याह सित्ता में इल्मे गैब के इनकार के तुम पहलू निकालते हो, जरा ये भी तो देखो। आधी मत पढ़ा करो, पूरी पढ़ा करो। ये यहूदियों का तरीका है, कुछ छुपाते हो कुछ बताते हो। तुम यहूदी हो अगर तो खुल के कह दो यहूदी हैं, और अगर मोमिन हो तुम तो फिर पूरा पूरा बताओ, हक को न छुपाओ, हक को न छुपाओ, हक बताओ। देखिए जन्नत में कोई शख्स, बहुत तवज्जो से अल्फाज पे गौर करना, अल्फाज पे गौर नहीं किया तो आप कहीं मुझ पे फतवा न लगा बैठे। इसलिए कि आजकल वो लोग फतवा देते हैं जिनको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम है। होटल पे बैठ करके किसी के लिए भी फतवा जड़ दिया। मुफ्ती खामोश बैठे हुए बेचारे अहले इल्म, वो पढ़ा था ना कारी साहब ने शेर, वो तो उन लोगों के लिए पढ़ना चाहिए। क्या है, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, खामोश खड़े रहते हैं। वो दारुल इफ्ता में बेचारे सब खामोश बैठे हुए हैं, से यही सब बोले जा रहे हैं, फलां गुमराह, फलां सुला कुल्ली, फलां मुनाफिक और फलां ये और फलां ये। और हुजूर ने इनके लिए कहा कि जो बगैर इल्म के फतवा देगा वो खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। तुम्हारा काम नहीं है फतवा देना, तुम मत फतवा दो। बल्कि इमाम अहले सुन्नत जैसा मुफ्ती कहता है मैं मुफ्ती थोड़ी हूं, मैं तो नाकिल हूं। उनकी आजिज़ी का आलम यह है। और यहाँ जिन भाइयों को बेचारों को नमाज के फराइज नहीं पता है वो दारुल इफ्ता होटलों पर लेकर के बैठे। तो इसलिए कहता हूं कि अल्फाज पे गौर करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके फतवे की जद में मैं भी आ जाऊं। वैसे मुझे आपके फतवे की परवाह नहीं है, हम तो उन फतवों का एहतराम करते हैं कि लिखने वाले की नजर में जब खुद फतवे का एहतराम हो, सुभान अल्लाह, कहने वाले की नजर में खुद उसके कहे का एहतराम हो। जो अपने कहे से खुद मुतनफ्फिर हो फिर उसके फतवे की हैसियत क्या रह जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, हम उस फतवे को सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम कलम बाद में लिखता है, पहले अमल उसकी तायीद करता है। अल्लाह ऐसे बुजुर्गों को सलामत रखे और जो कब्र में जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों पर ता क़यामत रहमतों नूर की बरसात। बहस अमल की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर कोई जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम के दर्जे में नहीं जा सकता। देखो जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, जन्नत के दरवाजे 8 हैं, फिर उसके दर्जात हैं। यानी
الگ الگ درجے، نمازیوں کا الگ، حاجیوں کا الگ، غازیوں کا الگ، شہیدوں کا الگ۔ جو درجہ شہیدوں کا ہے وہ درجہ نمازیوں کا نہیں، جو ولیوں کا ہے، جو درجہ اولیاء کو ملے گا وہ روزے داروں کا نہیں ہے۔ یعنی جنت الگ الگ ہے، الگ الگ کوالٹی درجہ میں درج ہیں۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ جنت میں جا کر بھی کچھ گم سم رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے ان سے پوچھو یہ گم سم کیوں ہے؟ تو فرشتے پوچھیں گے ان سے بھئی تم گم سم کیوں ہو؟ کیا نعمتیں جنت کی کوئی کم ہے؟ یعنی جو بہت ادنا درجے کا جنتی ہوگا، ادنا درجے کا جنتی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ جو سواری کا کوڑا، اس کا کوڑا جس کونے میں رکھے گا وہ یہ تمہاری دنیا سے 7 درجے بڑی ہوگی۔ وہ ادنا درجے کے جنتی کا حال یہ ہے۔ اور جس کی 2 رکعت قبول ہو چکی ہوگی نماز، میں اپنے عنوان سے ہٹ نہیں رہا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، ورنہ آپ یہ نہیں سوچے کہ بہت دور جا رہے ہیں، بات آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے، تو تب آپ حدیث سن کر کے مچلیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے میری طرف۔ جس کی 2 رکعت ہی قبول ہو گئی نا، اس کو کون سی جنت ملے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پرواز یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ چھری رکھی، توجہ فرمائیں، چھری رکھنے سے لے کر چلانے تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولو کتنا رکھ کر چلانے سے؟ فرماتے ہیں جب وہ چھری رکھی انہوں نے تو اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں ہے، جنت میں جا دمبا لے کر اسماعیل کو ہٹا اور دمبا رکھ دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی جا چکی تھی اور وہ سدرہ سے چلے تھے۔ سدرہ کہاں؟ 7 آسمان کے اوپر، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے وہ 5000 سال کا ہے، اور یہ 5000 سال اپنے نہیں، یہ 5000 نوری سال، یعنی کہ عقل ہی دنگ ہے، عقل ہی سجدے میں۔ یہ ایک آسمان، پھر دونوں کے درمیان پھر ایک آسمان اتنا موٹا 5000 سال، کتنا موٹا؟ وہی 5000 نوری سال، یعنی کہ آپ تھک جائیں، صرف سن کر کے ہیبت زدہ ہو جائیں، اتنا یہ 7 آسمان اتنے ہیں، اس شان کے یہ آسمان بنائے گئے ہیں۔ تو جبریل سدرہ سے چلے، چھری رکھ دی گئی، اور چلانے سے پہلے جنت میں بھی گئے، دمبا اٹھا کر کے زمین پر آئے، اور جو چھری چلنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبا رکھ بھی دیا۔ اتنی تیز ان کی پرواز ہے، اگر یہ کہوں کہ پلک جھپکنے سے پہلے تو بھی بات پوری نہیں ہوتی۔ اس قدر حضرت یوسف کو ان کے بھائی کنویں میں چھوڑ چکے، کنویں کی کٹ پر چھوڑ چکے۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہاں رہنے کا وقت نہیں، اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں میں گرے، چھوڑنے کے بعد کنویں کی تہ تک جائے، اس سے پہلے اپنا پر بچھا دے۔ یوسف کنویں میں ڈالے گئے، ڈالنے سے لے کر کے تہ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس سے پہلے جناب جبریل اپنا پر لے کر کے حضرت یوسف کو سنبھال لیتے ہیں۔ غور کریں، آقا کریم کے گال کے خون کا قطرہ احد کے میدان میں گالوں سے نکلا زمین کی طرف، قطرہ گال سے نکل کر زمین پہ جانے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرے اللہ نے کہا جبریل سدرہ پہ رہنے کا وقت نہیں، محبوب کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے پاس اٹھا لے۔ اور کہتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پہ آیا، اس سے پہلے میں زمین پر آ گیا اور آپ کے خون کا قطرہ اٹھا لیا۔ یہ رفتار جبریل ہے۔ اب اس سے سمجھ لے کہ کتنی رفتار ہوگی۔ وہ جبریل کہتے ہیں جس کی 2 رکعت اللہ قبول کر لیتا ہے، اگر میں 70 سال تک جنت میں اڑتا رہوں اور جتنا فاصلہ طے کروں، جتنا طے کروں، اس سے زیادہ اللہ اس کو جنت دے گا، اس سے لمبی چوڑی جنت، جس کی 2 رکعت اللہ نے قبول کر لی۔ یہ اس کی عطا ہے۔ اب سوچو تو جنت کے مختلف درجے ہیں، جنتیوں کے مختلف درجے ہیں، تو اللہ ان جنتیوں سے پوچھوائے گا فرشتوں پوچھو میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ شہد، وہاں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، حوریں، سب جگہ یہ سب چیزیں، پھل پھول ہر جنت میں ہیں، لیکن کوالٹی الگ الگ ہے۔ یہ کیوں مایوس مایوس دکھتے ہیں؟ جنت میں کوئی کمی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ سے عرض کر دیں ہمارا گم سم رہنا اس وجہ سے کہ جنت تو پسند آئی ہے بہت اچھی، جنت تو کہتے ہیں اسے جو اچھی ہی ہو، پسند آئی جنت، لیکن گم سم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ
نہ نیکی میں گزارا، نیک عمل میں نہیں گزارا، ضائع کر دیا ایک لمحہ، تو ہم اس لیے گمسم ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اگر ہم اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تو ہمیں یہ درجے کی جنت نہیں ملتی بلکہ اس کے اوپر کے درجے کی جنت ملتی۔ تو افسوس کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک لمحہ ہم نے ضائع کر دیا۔ یہاں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہمارے جوان گیم کھیلتے ہیں، انٹرنیٹ پہ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، جنہوں نے خالی ضائع کر دیا وہ پچھتائیں گے ایک لمحہ، جنہوں نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے وقت ضائع مت کرو۔ جنت کی طبقات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ ہیں جہاں رسول اللہ رہیں گے۔ ہاں یہ خاص بات سن لیجئے اور اسے دل پہ لکھ لیجئے تو میں سمجھوں گا آج کی محفل ہماری کامیاب ہے۔ یوں تو ذکر حسین کی ہر محفل کامیاب ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں رسول اللہ کا ہے، وہاں حضرت موسیٰ بھی نہیں، عمل کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بہت ذمہ داری سے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کرنا ہوں، اہل سنت کا ایک چھوٹا سا طالب علم و قائد اہل سنت کا، اس لیے آپ غور فرمائیں۔ حضرت موسیٰ بھی اس درجے میں عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکتے جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے۔ حضرت ابراہیم بھی نہیں جا سکتے جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اور انبیاء میں سے کوئی اس درجے میں داخل نہیں ہو سکتا عمل کی بنیاد پر۔ الفاظ پہ غور کریں، عمل کی بنیاد پر جس درجے میں ہمارے رسول ہوں گے، کیونکہ ان جیسی نماز کسی نے پڑھی نہیں، ان جیسا روزہ کسی نے رکھا نہیں، ان جیسے صدقات کسی نے دیے نہیں۔ ان کی تو شان ہی، ارے ان کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ صحابی مٹھی بھر جو خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو صحابی کے برابر غیر صحابی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ وہاں مٹھی بھر جاؤ وہاں سونا، جب دونوں برابر نہیں، امتی کا عمل برابر نہیں تو نبی اور امتی کا عمل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اور جب برابر نہیں ہو سکتا تو ان کے ساتھ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس درجے میں عمل کی بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ لیکن اب ایمان تازہ کیجئے، صرف جنتی ہی نہیں، نبی کے درجے میں نبی کے ساتھ جنتی بننے کا نسخہ حضور نے دیا ہے۔ جہاں حضور ہوں گے وہاں ہم جائیں گے۔ کیسے؟ عمل کیا بتایا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک کمرے میں مولا علی تھے، حضرت فاطمہ تھی اور حسنین کریمین، یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں کہے پنجتن پاک تھے۔ یہ 5 تن تھے کمرے میں۔ آقا نے مسکرا کر ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اور فرمایا جیسے اس کمرے میں ہم لوگ ہیں نا 5 تن، پنجتن، ایسے ہی جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے۔ ہم 5 جنت میں ایسے ہی ایک ساتھ ہوں گے۔ بس ان آقاؤں کی شان کب ہے کہ غلاموں کو چھوڑ دیں اور بھول جائیں؟ اس لیے کہ بابا کی شان یہ ہے کہ خدا دیکھ کر امت نہیں بھولتا۔ حضور نے خدا کو دیکھا، امت نہیں بھولے۔ تو حضور کی اس درد کو، حضور کے اس معاملے کو وہ 4 تن جانتے ہیں، وہ 5 تن کا درد ایک ہی ہے، ان کے جذبات ایک ہی ہے، ان کی فکر ایک ہی ہے۔ جب آقا نے کہا علی فاطمہ حسنین جیسے اس کمرے میں ہم 5 ہیں، اسی طریقے سے جنت میں بھی ہم ساتھ ہوں گے، یہ 5 ساتھ میں رہیں گے۔ تو ان لوگوں نے عرض کیا آقا ہم 5 ساتھ ہوں گے، ہمارے عاشق جو ہم سے عشق کرتے ہوں گے پھر ان کا کیا ہوگا؟ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اگر وہ تمہاری محبت کا حق ادا کر دے تو جہاں ہم 5 رہیں گے وہ میرے امتی بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور اس درجے میں رہیں گے جس درجے میں میں رہوں گا۔ غور فرمائے ایمان والو، اب اس سے سستا سودا کیا ہے کہ اللہ اکبر، اگر ساری زندگی نماز بھی پڑھی، بالکل نماز فرض ہے، پڑھنا ہے، جس نے ترک کیا وہ 7,000 سال، ایک روایت کے مطابق 7 کروڑ سال جہنم میں جلے گا۔ اس لیے لوگوں، لیکن کتنا سستا سودا ہے، حضور کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ ان سے محبت کرو جنہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ ان سے محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جس مشن پر انہوں نے سب کچھ لٹایا اس مشن کو سینے سے لگا، ورنہ خاندان نبوت زندہ باد، اور اس کے بعد سارا کردار یزید کا اپنا لو۔ یہ کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ یزید کو ناجائز عورتوں سے محبت، عورتوں کے ساتھ زنا محبوب،
اگر آج ہمارا جوان بھی زنا کے اڈے کو آباد کرے تو میں نہیں سمجھتا یہ کہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اہل بیت کی محبت کچھ تقاضا کرتی ہے، اہل بیت کی محبت کچھ مانگتی ہے۔ لوگوں، اہل بیت کی محبت بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ محبت اہل بیت جن لوگوں نے کیا وہ ولایت کی منزل پر پہنچ گئے، اللہ کے قرب کی منزل پر پہنچ گئے۔ ہم اہل بیت سے کیا محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھچڑا بنا لینا، شربت تقسیم کر لینا، 10 دن محرم میں نیاز تقسیم کر لینا یہی اہل بیت کی محبت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یقیناً شربت تقسیم ہوگا، ہوتا ہے، ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو پانی لوگوں کو پلائے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یوں ہی پانی پلانے پر جب مغفرت ہوتی ہے، مولا حسین اور کربلا والوں کی یاد میں شربت پلانے پہ مغفرت کیوں نہ ہوگی؟ لیکن ہم کہیں پر اپنے نفس کے ساتھ دھوکے میں ہیں، نفس اور شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو حسینی تو کہا، لیکن کہیں حسینی کہلا کر ہم یزیدی کردار تو زندہ نہیں کر رہے۔ یزید کا کردار یہ ہے کہ وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا۔ شاید اس گناہ سے 2 قدم ہم آگے ہو گئے ہیں یزید سے۔ وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، اور ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے، وہ ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے حسینی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں جن کے گھر میں صبح ٹی وی کھلتا ہے تو اس میں گانے نہیں، جن کے گھروں میں رات میں ٹی وی چلتا ہے تو اس میں زنا کے مناظر نہیں، باپ بیٹے ایک ساتھ بیٹھ کر، ماں بیٹی بازو بازو میں بیٹھ کر کیا زنا کے مناظر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بتائیں کیا یہی حسینیت ہے؟ یہی حسینی کردار ہے؟ حسینی کردار تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب مولا حسین اپنی بیویوں کو آخری سلام کرنے کے لیے خیمے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں خبردار، چہرے پہ ہاتھ نہ مارنا، بال نہیں نوچنا، نمازیں نہ چھوڑنا، جس دین کے لیے نانا نے قربانی دی اس دین کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈالنا۔ غور کریں، آخری سلام کرنے کا وقت ہے، اس وقت بھی اپنے بیٹوں کی فکر نہیں، اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں۔ اگر فکر ہے تو نانا کے دین کی فکر ہے۔ ہم کتنی فکر کر رہے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے داڑیاں بڑھا لی لیکن دلوں کے اندر گندگی ویسے ہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم نے سر پہ ٹوپیاں پہن لی، سفید کپڑے پہن لیے، لیکن سود ہم کھا رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، حرام کاروبار ہم کر رہے ہیں، شراب کے اڈے مسلمانوں کے چل رہے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار مسلمان کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بتائیں کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ مولا حسین کی حسینیت دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ حر مولا حسین کو گرفتار کرنے آیا ہے، ابھی کربلا میں نہیں پہنچے مولا حسین، حر آیا ہے گرفتار کرنے کے لیے۔ سوچئے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ گرفتار کرنے آیا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا انداز کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے اے حسین ابن علی، یہ 1000 کا لشکر اس لیے لایا ہوں کہ میں تمہیں گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ دیکھو مولا حسین کا کردار، بھول رہے ہیں ہم، کربلا کو ہم نے رسم بنایا ہے، حقانیت کو بھول رہے ہیں، سچائی کو بھول رہے ہیں۔ کربلا صرف رسم نہیں ہے، کربلا نظریات ہے، کربلا مذہب ہے، کربلا مسلک ہے، کربلا حقانیت کی پہچان ہے، کربلا وہ ایمان کا جوہر دینے والی عظیم ذات کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حسین ابن علی میں تجھے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ مولا حسین نے اس کو کوئی جواب دینے سے پہلے فرمایا، حر یہ بتا تیرے گھوڑے کیوں کانپتے ہیں؟ تیرے گھوڑے کیوں کانپتے ہیں؟ ان کی زبانیں باہر کیوں نظر آتی ہے؟ یہ تیرے ساتھی کیوں کانپتے ہیں؟ حر نے کہا کیونکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ جلدی جاؤ کہیں حسین ہاتھ سے نہ نکل جائیں، تو میں نے کوفہ سے لے کر یہاں تک کہیں پڑاؤ نہ کیا، جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر تمہیں ڈھونڈا، تو نہ چارہ دیا گھوڑوں کو نہ پانی، نہ ساتھیوں کو کھانا دیا نہ پینا، اس لیے یہ پیاس سے تڑپتے ہیں۔ مولا حسین نے کہا حر ساری بات بعد میں ہوگی، میرے مشکیزوں میں پانی بھرے ہوئے ہیں، پہلے تیرے گھوڑوں کو پانی پلا، پہلے تیرے ساتھیوں کو پانی پلا، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ آپ غور فرمائیں
جو گرفتار کرنے آیا ہے مولا حسین اس کے گھوڑوں کو اپنے مشکیزے کا پانی پلاتے ہیں، مولا حسین اس کے سپاہ کو اپنے مشکیزے کا پانی پلاتے ہیں۔ اور یہ بات تو مجھے کربلا کے بعد کی یاد آتی ہے، اللہ اکبر، اسے دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ کاش کہ لوگ کردار حسین سمجھتے، لوگ ایک دوسرے کا دل دکھانا، پڑوسیوں کا حق تلف کرنا یہ لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ جس وقت کربلا میں سب لٹا ہے، کربلا کے چشمدید گواہ دو ذوات ہیں، یوں تو بہت ہے لیکن جنہوں نے روایت کی ہے وہ دو ہے، ایک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ایک سیدنا امام زین العابدین۔ یہ مولا حسین کے ایک ہی بیٹے ہیں جو کربلا میں بچ گئے تھے، باقی آپ کے 3 بیٹے شہید ہو گئے میدان کربلا۔ کچھ لوگ کہتے 2 بیٹے شہید ہوئے، بہرحال جو بھی ہے واللہ عالم ورسول عالم۔ یہ بچے تھے جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین انہوں نے کربلا بیان کی ہے، اسی بنیادوں پر ہم بیان کرتے ہیں۔ سیدہ زینب نے بیان کیا ہے، وہی آگے چلا ہے، اسی بنیادوں پہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کربلا کے ایک ایک واقعے کا چشمدید گواہ امام زین العابدین۔ علی اکبر کے سر پہ، علی اکبر کے سینے پہ نیزہ ڈالا گیا، اس کے چشمدید دیکھنے والے امام زین العابدین جو بچے رہے، یوں تو بہتوں نے دیکھا لیکن وہ سب شہید ہو گئے تھے، بچے رہے وہ امام زین العابدین۔ امام حسین نے اس نیزے کو نکالا سینے سے، نیزے کی انی پر علی اکبر کا دل آیا، اس کے گواہ، اس کے چشمدید شاہد امام زین العابدین۔ معصوم 6 مہینے کا علی اصغر شہید ہوا، گھوڑے پر چلنے والا تیر معصوم علی اصغر کے حلقوم پر چلا، اس کے گواہ امام زین العابدین۔ بیویوں کی چادریں چھینی گئی، سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگائے گئے، خیموں کو آگ لگائی گئی، بیویوں کے زیورات چھینے گئے، انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر باندھ کر کے بٹھایا گیا، پورے کوفہ میں ان لوگوں کو بازاروں میں گھمایا گیا، سب چیزوں کے گواہ امام زین العابدین۔ اتنا غم زندگی بھر رہا امام زین العابدین کو کہ آپ نے کسی خوشی کے موقع پر بھی کبھی مسکرایا نہیں، کبھی نہیں مسکرایا، کبھی نہیں، بلکہ حال یہ تھا آپ نے کربلا کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، بس آپ بہت سادہ پانی جو ٹھنڈا نہیں ہوتا وہ پیتے، وہ بھی اتنا پیتے کہ زندہ رہ سکیں، اور کھانا بھی اس کے بعد اتنے لقمے کھاتے کہ زندہ رہ سکیں۔ اور حال یہ تھا مدینہ طیبہ میں رہتے تو پیٹھ پر اناج لاد کر رات کی تاریکی میں چپکے چپکے غریبوں کے آنگن میں ڈال کر آتے، کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ غریبوں کے یہاں ہی کون ڈال جاتا ہے۔ جب ان کو وصال کے بعد ان کے کپڑے ہٹائے گئے تو پیٹھ پر بوریوں کا نشان تھا، تو تب گھر والوں نے کہا کہ جو مدینے کے غریبوں کے گھروں پر اناج کی بوریاں ڈالاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ نبی کا شہزادہ زین العابدین تھا۔ زندگی بڑی عجیب آپ کی گزری، کبھی کبھی 300 رکعت نماز پڑھی پوری رات، کبھی 1000 رکعت بھی پڑھی۔ لوگ کہتے ہیں 1000 رکعت ایک رات میں ہو کیسے سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہو سکتی ہے جیسے نبی کو پلک کے جھپکتے معراج ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہی خاندان ہے، بستر بھی گرم ہے اور زنجیر بھی ہل رہی ہے، اور حضور جب لامکان سے جا کے آ سکتے ہیں تو کیا ان کے شہزادے کے رات اتنی طویل نہیں ہو سکتی کہ وہ 1000 رکعت نماز پڑھ سکیں؟ ہر چیز ہے لیکن اسے عقیدت کی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو آپ کبھی مدینہ شریف میں عبادت کرتے، کبھی آپ پیدل خیمے کا سامان لے کر کے جنگلوں میں جاتے، آج یہاں رات عبادت کی، پھر دور نکل گئے، پھر وہاں، پھر دور نکل گئے، پھر وہاں۔ طریقہ یہ تھا، رات کو خیمہ لگا دیتے، چراغ جلا لیتے، یا قرآن کی تلاوت یا سجدے میں آہوزاری کرتے۔ آپ کو زین العابدین، آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے، زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کی زینت۔ لوگ عابد ہیں، حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، وہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ بہت عبادت کی آپ نے، بس یہی لوگوں سے دور، لوگوں سے بات نہیں کرنا، بس دور 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 دور۔ ایک دن دور نکلتے نکلتے ایک جنگل میں گئے، معمول کے مطابق خیمہ لگایا، اور خیمہ لگانے کے بعد اس میں چراغ جلائے، اور آپ تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ تلاوت کرتے کرتے آہیں بھرنے لگے،
آہوزاریاں کرنے لگے. جب آہوزاریاں کر رہے تھے تو انہی دنوں حال یہ ہوا کہ مختار ثقفی وہ یزیدیوں سے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب یحییٰ ابن زکریا، جب لوگ اسے قتل کیے تو یحییٰ کے بدلے میں ہم نے 70,000 لوگوں کا قتل کروایا، اور جب تیرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو حسین کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور مزید 70,000 قتل کروائیں گے. تو کربلا میں تو 22,000 کا لشکر تھا، لیکن 1,40,000 کو کربلا کے بدلے میں قتل کروایا گیا. یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کے لیے مختار ثقفی اٹھا. جس نے کربلا کا ذکر سن کے ہنسا اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے تائید کی اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے مسکرایا خوش ہوا اسے بھی قتل کروایا گیا. ایک ایک کو چن چن کر بدلہ لیا، اور جو مختار سے بچ گئے اس کا بدلہ پھر اللہ نے لیا. کسی کا چہرہ گدھے کی طرح ہوا، کسی کا چہرہ سور کی طرح ہوا. بڑے عجیب حالات ہوئے. وہ ایک الگ ہی عنوان ہے جو بہت رقت رکھتا ہے، بہت دل سوزی، تڑپ جاتا ہے آدمی اس داستان کو سن کر. جب قدرت نے بدلہ لیا ہے یزیدیوں سے تو جنگ ہوئی، اور جنگ میں پہلی مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں عبید اللہ ابن زیاد. یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ زیاد کا بیٹا ہے. اور یہ زیاد کون ہے؟ یہ زیاد زمانے جاہلیت میں ایک صاحب کے زنا سے پیدا ہوا تھا زیاد، اسی کا بیٹا ابن زیاد ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد یزید کے بعد کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار. جتنا کربلا میں یزیدیوں نے ننگا ناچ کیا ہے اس کا یزید کے بعد سب سے بڑا ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد ہے. یہ نام یاد رکھیں. تو جب جنگ ہوئی مختار کے ساتھ، کربلا تو ہو چکا، حسین کے جھنڈے تو کربلا میں گڑ گئے، حسین کا سر تو بلند کر دیا قدرت نے. لیکن جب ان یزیدیوں کا انجام ہوا تو ابن زیاد پہلی مرتبہ جنگ میں میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگا. تو وہ پیدل بھاگ رہا تھا. بھاگتے بھاگتے شام ہوئی، اور وہ شام پھر رات میں بدل گئی. اس رات میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ اس میں چراغ جل رہا ہے اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. تو ابن زیاد نے سوچا کوئی مومن ہی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے خیمے میں اور نیک ہی ہے. اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا. اس وقت زبان اس کی سوکھ کر کاٹا ہو چکی تھی. وہ خیمے پہ آیا تو اس نے خیمے کے اندر جھانکا تو ایک نورانی شکل تھی. وہ شکل امام زین العابدین کی تھی. ابن زیاد پہچان گیا. ابن زیاد پہچان گئے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. اس نے سلام کیا. جیسے نظر اٹھی حضرت امام زین العابدین نے اس کو جواب نہیں دیا سلام کا، اور پھر کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے بزرگ، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے پانی کی پیاس لگی، آپ مجھے پانی پلا دیں. آپ نے اپنے مشکیزے سے انڈیلا پانی اور کٹورے میں اس کے ہاتھ میں دیا، لے پی لے. اس نے پانی پیا. اس کی پیاس نہ مجھے. اس نے کہا اے بزرگ ایک بار اور دے دیں. آپ نے پھر دیا. پھر کہا اے بزرگ ابھی بھی پیاس نہیں، مجھے ایک بار اور دے دیں. تو امام زین العابدین نے پورا مشکیزہ اٹھایا، کہا لے پی لے. پورا مشکیزہ وہ پی گیا. اس کے بعد کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ پینے کے بعد کہا پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اے بدبخت، اگر تجھے نہ پہچانوں گا پھر کس کو پہچانوں گا؟ میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے نا، تو ہی کوفہ میں بیٹھے بیٹھے خط بیچتا تھا، اب یہ کرو، اب پانی بند کرو، اب یہ کرو. تیرے ہی حکم سے بیبیوں کے خیمے جلے تھے، تیرے ہی حکم سے نیزے پہ سر بلند ہوئے تھے، تیرے ہی حکم سے میرے گھر کی عورتوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا. تو وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے نا. اس نے کہا میں نے تو نام اس لیے ڈر سے نہیں بتایا تھا کہ پہچان لیں گے تو پانی نہیں دیں گے. آپ نے مجھے پہچانا پھر بھی مجھے پانی پلایا، اور اتنا کہ اپنا مشکیزہ میرے ہاتھ میں دے دیا. میں سمجھا کہ آپ پہچانے نہیں مجھے. اس وقت امام زین العابدین نے بڑے جذبات کی کیفیت میں کہا تھا ابن زیاد
تو نے سلام کیا تبھی میں نے تجھے پہچان لیا، میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ اسی لیے تو میں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ سلام کا جواب یہ دعا ہے، اور اہل بیت کے دشمنوں کو دعا نہیں دی جاتی۔ لیکن چونکہ تو پانی مانگنے آیا تھا، یہ خیرات ہے، ہم دعا سب کو نہیں دیتے لیکن خیرات سب کو دیا کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے پہچاننے کے بعد آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ ارے جو کچھ تو نے کیا یہ تیرے خاندان کی ریت ہے، جو کچھ میں نے کیا یہ میرے خاندان کی ریت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ یہ ہے بات کربلا۔ آج ہم اس کو بھول، عبید اللہ ابن زیاد اگر بھیک مانگنے آتا ہے تو امام زین العابدین اس کو بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ آج اپنے سگے بھائی کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں، آج اپنے پڑوسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر بتائیں کہ حسینیت کیا ہے؟ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں، جس امت کے لیے حضور نے پوری رات آنسو بہائے، آج وہی امت ہماری آنکھ میں کانٹا لگ رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کی تجارت ترقی پر ہے تو مسلمان اسے دیکھ کر کے جلتا ہے، کسی کی بیٹی کو حسن ہے تو مسلمان اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی اتنی حسین کیسے۔ سحر جادو کروائے جاتے ہیں، ان بیٹیوں کے رشتے باندھے جاتے ہیں۔ آپ غور فرمائے مسلمانوں، حسینیت سے تم کتنے دور جا پڑے ہو۔ اور جاتے جاتے بس ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ امام حسین سے اللہ نے لے کر آزمایا، جوان بیٹا لیا، جوان بیٹا لیا، جی جوان بیٹا لیا، معصوم بچہ لیا، جوان بیٹا۔ کیسا بیٹا؟ جو ہم شبیہ رسول تھا، 6 مہینے کا معصوم بچہ لیا۔ حسین نے سب دیا لیکن زبان پہ شکوہ بھی نہیں آیا، بلکہ جب لاشیں اٹھاتے تو کہتے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اور یہ کہتے رہے کہ مولا تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ میدان کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے، حسین تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ لوگ صابر ہوتے ہیں، حسین مجسم صبر ہے۔ لوگ مومن ہوتے ہیں، حسین مجسم ایمان ہے۔ لوگ شہید ہوتے ہیں، حسین مجسم شہادت ہے۔ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حسین قاری قرآن نہیں بلکہ ناطق قرآن ہے۔ حسین بولتا قرآن ہے۔ مولا حسین کی شان بڑی بلند ہے۔ انہوں نے صبر کر دکھایا کہ صبر اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے سب لٹایا۔ لوگوں کا حال یہ ہے، سب لٹاتے ہیں لیکن گھر تو بچا رہتا ہے۔ حسین نے تو گھر بھی لٹا دیا، گھر ہی نہیں بلکہ خیمہ جو تھا وہ بھی لوگوں نے جلا کر کے بتا دیا کہ حسین نے خیمہ بھی نہیں رکھا، خیمہ بھی جلا دیا۔ سب لٹایا مولا حسین نے، لیکن کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ امتحان حسین کا بھی تھا اور آزمائش یزید کی بھی تھی۔ حسین سے لے کر آزمایا، حسین صابر رہا۔ آج مولا حسین کے عظمت کے جھنڈے ہر دل میں گڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو حسین کے مخالفین ہیں وہ بھی محرم میں اگر جلسے کرتے ہیں تو یاد حسین کے نام سے ہی کرتے ہیں، بھلے اس میں یزید کی تعریف کریں لیکن ٹائٹل وہ یاد حسین کا دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر مجبور ہے دنیا حسین کو خراج پیش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ جو مخالفین ہیں خارجی ناسبی وہ بھی نمازوں میں درود ابراہیم پڑھ کے حسین پہ درود بھیجتے ہیں، اگرچہ دو منہ کے ہیں کہ نماز میں درود بھیجتے ہیں اور نماز کے باہر کہتے ہیں حسین کے قدم بہک گئے تھے۔ حکومت کی لالچ میں ان سے غلط فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی زبان پر خدا عذاب نازل کرے۔ بات نکل آئی ہے تو ایک بات تمہیں ضرور کہنا چاہتا ہوں، جن کے سینوں پر اور دلوں پر کفر کی مہر لگی ہے اس کا تو ہم کچھ علاج نہیں کر سکتے، لیکن جن نوجوانوں کے دلوں اور دماغ میں لوگوں نے شک ڈالے ہیں ان کے شک ہم ضرور دور کر سکتے ہیں۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے دل کے کانوں سے سنیے کہ دیکھیے لوگ کہتے ہیں حسین بہک گئے،
کوئی کہتا ہے امام مسلم کا بدلہ لینے گئے، کوئی کہتے ہیں خلافت لینے گئے. بات اتنی ہے، اگر دو چیزیں سمجھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے سر سے لے کر سینے تک امام حسن کو رسول اللہ کا مشابہ بنایا، اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین کو رسول اللہ کا مشابہ بنایا. یہ بات پہ تو سب متفق ہے نا. امام اہل سنت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. یہ آدھے آدھے کیوں رکھا؟ کیا اللہ کے پاس حسن کی کمی تھی؟ کیا اللہ کے پاس حسن کی کمی تھی؟ معاذ اللہ. اگر چاہتا تو پورا بنا دیتا مشابہ، آدھا کیوں بنایا؟ اس کی بڑی حکمتیں. ایک تو یہ، اگر پورا بناتا تو لوگ کہتے ہیں حسن مثل رسول، حسین مثل رسول، اور اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کی مثل کوئی ہو جائے مکمل. آدھا ہوگا یہ محبت کا تقاضا، لیکن پورا ہو جائے تو دوئی آ جاتی ہے، اور محبت میں دوئی گوارا نہیں. ارے جب حسن اور حسین کو مثل نہ بنایا مکمل تو تیری ناک بہتی ہے، تو کس منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی کی طرح ہوں؟ جن کے نگوں میں نبی کا خون ہے ان کو مکمل مثل نہیں بنایا. اور آدھا کیوں بنایا؟ آدھا دیکھو، سینہ اگر مشابہ ہے سر سے لے کر تو سینے میں دل آتا ہے اور دماغ آتا ہے. دل اور دماغ کا کام ہوتا ہے سوچنا اور فیصلہ کرنا. تو حسن کو نبی کا مشابہ سینے تک بنایا، یعنی حسن کا دماغ نبی کے دماغ کی خیرات، حسن کا دل نبی کے دل کی خیرات. تو امام حسن کا سوچنا رسول اللہ کا سوچنا ہوگا، اور دل سے امام حسن کا فیصلہ کرنا رسول اللہ کا فیصلہ کرنا ہوگا. تو جس کو امیر معاویہ سے صلح کرنی تھی اس کا دل اور دماغ رسول اللہ کے مشابہ بنایا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اسلام کے ساتھ بغاوت کی. دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا کر کے بتا دیا حسن کا فیصلہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے حسن بہک نہیں سکتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حسن نے صلح کر لی ہمارے آقا امام حسن نے، تو پھر ہم حضرت امیر معاویہ کی زندگی نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں ہمارے امام نے صلح کی، ہم نے بھی صلح کر لی. ہم کون ہوتے تانا بانا بننے والے؟ تو دماغ اور دل کا تعلق سوچنے اور فیصلہ کرنے سے تھا، اس لیے اللہ نے سینے تک امام حسن کو بنایا. لیکن امام حسین چل کر کربلا تک جانے والے تھے، اس لیے ناف سے لے کر پیر تک یا سینے کے بعد سے لے کر پیر تک امام حسین کو نبی کا مشابہ بنایا. تو نبی کا پیر بہک نہیں سکتا، تو نبی کے پیروں کا مشابہ امام حسین کے پیروں کو بنایا. اب یہ کربلا تک جانا حسین کا چلنا نہیں ہے، نبی کا چلنا ہے. جب نبی کے قدم نہیں بہک سکتے تو نبی کے مشابہ قدم کیسے بہک سکتے ہیں؟ اس لیے کوئی ان کو تانا نہ دے. اور پھر یہ کہ وہ بہک گئے، ہم کہتے تم نے نہ دین پڑھا، نہ سیرت پڑھا، نہ حدیث پڑھا. دیکھو ہجرت کی صبح جب میرے آقا مدینے میں پہنچے تو پورا مدینہ استقبال کر رہا تھا. مرحبا یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا. بچیاں نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. عتبہ ابن مالک یا عتبان ابن مالک یا اتبان، مختلف اس کے تلفظات ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھاگ جگہ آپ مدینے تشریف لائے، آپ نے ہجرت کی، آپ یہاں آ گئے. حضور ہمارے تو مقدر جاگ گئے. آقا اب آپ آ گئے ہیں تو میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، آپ میرے گھر چل کے قیام فرمائیں. آقا نے جواب دیا نہیں ہوگا ایسا. اگر میں خود کسی کے گھر چلا جاؤں گا سینکڑوں دل ٹوٹ جائیں گے. محمد دلوں کو جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا. دلوں کو جیتنے آیا ہے، شکست دینے نہیں آیا. اس لیے میں خود کسی کے گھر نہیں جاؤں گا. اللہ نے میری اونٹنی کو مامور کیا ہے، میری اونٹنی وہیں جائے گی جہاں اللہ چاہے گا. اب غور فرمائیں، جس اونٹنی پر رسول بیٹھ جائے وہ اونٹنی بھٹک نہیں سکتی، وہ اونٹنی راستہ بھول نہیں سکتی. اونٹنی میں کیا ہے؟ اونٹنی کسی اونٹ کی بیٹی کا نام ہے، اونٹنی کسی اونٹنی کی اولاد کا نام ہے.
اس میں کسی نبی کا خون نہیں، اس میں کسی صحابی کا خون نہیں، اس میں کسی ولی کا خون نہیں، بس اس فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ اس پر بیٹھ گئے ہیں۔ تب اس اونٹنی کی شان یہ ہے، اسے اللہ چلاتا ہے، اسے اللہ بٹھاتا ہے، اسے اللہ اٹھاتا ہے، اسے اللہ لے جاتا ہے۔ اب وہ اونٹنی جس پہ حضور بیٹھے وہ بیٹھ نہیں سکتی۔ حسین کسی اونٹنی کا نام نہیں، حسین وہ ہیں جس پہ رسول بیٹھے نہیں، حسین وہ ہے جو رسول اللہ کے کاندھوں پہ بیٹھا ہے۔ تو جس پہ نبی بیٹھ جائے اس کے قدم نہیں بہکتے، جس پر نبی بیٹھ جائے اس کے قدم نہیں بہکتے۔ جانور ہونے کے بعد جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھے، حسین ہونے کے بعد ان کے قدم کیسے بہک سکتے؟ بولنے سے پہلے لوگوں سوچو تو صحیح۔ تو حسین سے بھی امتحان لیا، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ خدا سے سر سجدے میں رکھ کے کہتے تو راضی ہے؟ ندا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی بھی ہے تو مرضی بھی ہے۔ اور جواب آتا ہے حسین اب تو پوچھتا ہے سب لٹا کر کہ میں راضی ہوں کہ نہیں، ہم پوچھ رہے کہ تو بتا اب کہ تو بھی راضی ہے کہ نہیں۔ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سبحان اللہ۔ امتحان میں کامیاب ہوئے، لیکن یزید کو بھی آزمایا، اللہ نے اس کی اوقات جتنی تھی اتنا آزمایا اور وہ اسی میں ناکام ہو گیا۔ حسین سے لے کر کے بڑا امتحان لیا، وہ کامیاب ہوئے، اور یزید کو دے کر کے بڑا امتحان لیا، یزید ناکام ہوا۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، محل دیا، حکومت دی، اس میں وہ عیاش ہوا، آوارہ ہوا۔ یزید کا ایک دوست ہے جس کا نام سرجون ہے، یزید کی ساری پول کھولنے والا اور یزید کے سارے کچے چٹوں کو بے نقاب کرنے والا، سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ سرجون ہے۔ سرجون یزید کا ابتدائی دنوں کا دوست ہے، جب یزید کے کردار کو کوئی نہیں جانتا تھا، جب سے سرجون اس کے کردار کو جانتا تھا، اور اس نے بہت باتیں کی ہے۔ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، انہوں نے بہت بڑی باتیں سرجون کے حوالے سے یزید کے بارے میں لکھی ہے۔ تو سرجون کہتا ہے کہ یزید کی زندگی کا اختتام یہ ہے، اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے جو ہم سب کو عبرت کی طرف لے جاتا ہے۔ یوں تو ابن زیاد کا اینڈ، شمر کا اینڈ، یہ سب چیزیں ہمیں عبرت کی دعوت دیتی ہے کہ بہت دن تک کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ ایک دن وہ ضرور آتا ہے جب ظالم کو قدرت اس کے ظلم کا مزہ چکھاتی ہے، اور پھر یاد رکھنا جس کو سزا نہیں دینا ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے ٹوک دیا جاتا ہے اور بچا لیا جاتا ہے، اور جسے سزا دینا منظور ہوتا ہے اسے خوب ڈھیل دی جاتی ہے، خوب ڈھیل دی جاتی ہے، اتنی ڈھیل کہ انسان گناہ کرتے کرتے گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے گناہ کرنے کا۔ جو لوگ دولت کی بنیاد پہ پاپ کرتے ہیں، جو لوگ دولت کی ریل پیل کی بنیاد پر عیاشیاں کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ قدرت ہمیں مال دے کر بھول گئی، ہمیں محل دے کر بھول گئی، لیکن سن لو میرا رب کسی کو بھولتا نہیں ہے۔ اگر کوئی تحت الثری کی تہ میں جا کر گناہ کرے تو بھی قدرت اسے دیکھتی ہے، اس لیے طاقت کے بل پر، جوانی کے بل پر، مال کے بل پر کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، ورنہ قدرت جب ڈوری ٹائٹ کرتی ہے تو پھر انسان کے توبہ کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے۔ تو یزید نے خوب عیاشیاں کی، بندروں کا ناچ دیکھنا، مرغ لڑانا، اسی طرح سے معاذ اللہ سرجون نے یہاں تک کہا ہے کہ یزید اس بدترین ذات کا نام ہے کہ جب اس کی شہوت بھڑکتی، حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں، اس کی شہوت بھڑکتی تو وہ سوتیلی ماں کے ساتھ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا، وہ پھوپھی کے ساتھ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا، اتنا ہی نہیں وہ لڑکوں کے ساتھ بھی اپنی ضرورت پوری کرتا۔ سرجون کے بیان کے مطابق یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے کتوں کے ساتھ بھی بدفعلیاں کی ہے۔ یزید کے محبین کم سے کم ہمارا بیان نہ سنتے، ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر کو پڑھ لیتے تو کم سے کم رحم اللہ اور امیر المومنین تو نہ کہتے۔
ارے تم یزید کو رحم اللہ کہتے ہو اور امیر المومنین کہتے ہو، تو ہر امیر المومنین پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے معاذ اللہ کہ یزید بھی امیر المومنین، حضرت عمر بھی امیر المومنین، تو کیا معاذ اللہ حضرت عمر کا کردار یزید کی طرح تھا؟ استغفر اللہ. سوچو، شرم کرو، دین کو کیوں بدنام کرنا چاہتے ہو؟ تو کتوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا یزید ہے. میرے علم میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی. اللہ رسول کی عطا سے ہم نے اپنے بزرگوں کی بہت کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن مجھے فرعون کے متعلق بھی یہ بات نہیں ملی کہ اس نے کتوں کے ساتھ بدفعلی کی. نمرود کے متعلق بھی یہ بات نہیں ملی. بخت نصر کے بارے میں، ابو جہل وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بات ہم نے نہ پڑھی نہ سنی کہ اس نے کتوں سے بدفعلی کی. لوگ کہتے ہیں حضرت امام اعظم نے یزید کو کافر نہیں کہا، تم لوگ اتنی اس کی برائی مت کیا کرو. تو آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اگر اس کو کافر نہیں کہا تو کیا مسلمان کہا ہے؟ امام اعظم نے نہ اس کو مسلمان مانا نہ اس کو کافر کہا. اور امام اعظم کی فقہی ندرت تم کیا جانو؟ تمہیں تو حنفیت کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. دراصل اگر کافر کہہ دیتے امام اعظم، ان کی فقہی بصیرت دیکھو کتنی عظیم ہے، ان کی دور اندیشی دیکھو. اگر کافر کہتے تو لوگ سمجھتے جیسے ہندوستان کے بمبئی کے کافر کی طرح، یعنی ایک محدود تصور ہو جاتا. کیونکہ بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جو کفر تو کرتے ہیں لیکن شراب نہیں پیتے. آپ کے بمبئی میں بہت سارے کافر ایسے ہیں جو لوگوں کے شراب چھڑانے کے لیے دوائیاں دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے کافر ہیں. بہت سے کافر ایسے ہیں جو کافر ہیں لیکن زانی نہیں ہیں، جو زنا کے بارے میں تقریریں کرتے، لیکچر دیتے ہیں مت جاؤ زنا کی طرف. کوئی ضروری نہیں کہ کافر ہو تو زنا بھی کرے. کافر ہے لیکن زنا نہیں کرتا، کافر ہے لیکن شراب نہیں پیتا، ایسا بھی ہے. اگر یزید کو کافر کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے ویسا کافر جیسے مالیگاؤں میں کوئی کافر رہتا ہو، جیسے بمبئی کا کوئی کافر ہو. لوگ شیطان کو کافر نہیں کہتے کیونکہ شیطان ایک اصطلاح کا نام ہے. یعنی جب بھی شیطان آئے گا، کفر کی جان شیطان، لڑائی لگانے والا شیطان، زنا کروانے والا، یعنی اس کا نام آیا اور ساری گندگی سامنے آ گئی. تو یہ شیطان ایک خود اصطلاح ہے، اسے کافر، منافق، مشرک کہنے کی ضرورت نہیں. نام شیطان خود ایک اصطلاح ہے. جس طرح نام شیطان ایک اصطلاح ہے، اسی طریقے سے نام یزید ایک اصطلاح ہے. کافر کہہ کر اس کی برائیوں کو آپ محدود نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ بتانا چاہتے تھے جب یزید ہو ہر گندگی، مطلب ہر گندگی کا دوسرا نام یزید، کوئی برائی نہ چھوٹے. یہاں تک اس بدبخت نے کہا کہ محمد پر کوئی وحی نہیں آئی تھی، بس حکومت کا ڈھونگ رچانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس طرح کی بکواس اس نے کی ہے، کتابیں بھری ہوئی اس سے، سارے معاملات لکھے ہوئے. تو سرجون کہتا اتنی گندگی تھی اس میں، اور اس کی تمنا تھی کہ ہر دن وہ ایک الگ عورت کے ساتھ زنا کرے. مجرے سننا، اس کی نیند اس طرح ہوتی تھی کہ اس کے سرانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے تھے، اور ناچنے والی لڑکیاں ناچتی تھی، گانے والی گاتی تھی، اور اس ماحول میں وہ بستر پہ لیٹتا تھا. اس کا جسم انتہائی موٹا اور بھدا، بدن پر جیسے سور کے کڑک اور سخت بال ہوتے ہیں ویسے اس کے جسم پہ سخت اور کڑک بال تھے. قدرت اللہ جیسا جو ہوتا ہے اس کو بناتی ویسا ہی ہے، تاکہ آدمی دیکھ کے پتہ چل جائے کہ اس کی اوقات کتنی ہے. دیکھو بکری کے بدن پہ بھی بال ہوتے ہیں اور سور کے بدن پر بھی ہوتے ہیں. بکری کے بال قدرت نے ایسے بنائے دیکھو تو ہاتھ پھیرنے کو جی چاہے، اور قدرت نے سور کے بال ایسے بنائے کہ دیکھ کر نفرت آئے. دیکھ کر ہی نہیں بلکہ نام سے نفرت آئے. قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ سنت الہیہ ہے. خدا بناتا ہے جو جیسا ہوتا ہے تاکہ دیکھ کر پہچان لیا جائے. بس گفتگو سمیٹتے ہوئے بہت آپ پہ بار نہیں ڈالنا چاہتا، میں یہ بات مکمل کر لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں بھی کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں. اگرچہ آپ کی تمنا ہے کہ آپ سنیں، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں پوری کربلا بیان ہو تو میرا ایمان یہ ہے، میں اپنے شہر والوں سے بھی کہتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بھی 6-6 دن 2-2 ڈھائی گھنٹہ سننے کے لیے آتے ہیں. اٹھتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور بولو کی بات کرتے ہیں. یہ مولا حسین کی خیرات ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں زندگی ختم ہوگی، کربلا کبھی ختم نہیں ہوگی.